فلم کی شروعات مینا نامی لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ ایک فلائنگ چیس بورڈ پر اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کر شطرنج کھیل رہی تھی۔ اچانک سے بہت زیادہ اندھیرا ہونے لگتا ہے، پھر اس کے فادر اسی چیس بورڈ پر اڑتے اڑتے دور چلے جاتے ہیں۔ مینا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ کئی بار اپنے فادر کو آوازیں بھی دیتی ہے۔ پھر اچانک سے وہ جاگ جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا بہت ڈراؤنا خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کے فادر بالکل ٹھیک تھے اور وہ اسے کچن سے آوازیں دے رہے تھے کہ آ کر ناشتہ کر لو۔ مینا اپنے فادر کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا پالتو چوہا بھی تھا۔ اس کی مدر اسے اور اس کے فادر کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی مدر ایک بہت مشہور سنگر بننا چاہتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مینا اور اس کے فادر بیسٹ فرینڈ کی طرح تھے، وہ آپس میں ہر بات شیئر بھی کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مینا کے فادر نے ہیلینی نامی لڑکی سے ملنا شروع کر دیا تھا جن کی بیٹی کا نام جینی تھا۔ مینا ان سب باتوں سے خوش نہیں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے اور اس کے فادر کے درمیان آ جائے، لیکن اس کے فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک فیملی کی ضرورت ہے اور ہیلینی اور جینی فیملی کو مکمل کریں گے۔ مینا اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ اسے صرف اپنے فادر کی ضرورت ہے اور اسے کوئی نہیں چاہیے۔ آخر کار اسے لگتا ہے شاید اس کے فادر اپ سیٹ ہو جائیں تو وہ اس فیصلے کو قبول کر لیتی ہے اور مان جاتی ہے کہ ان کو ان کی فیملی کو مکمل کر دینا چاہیے۔ رات ہوتی ہے اور مینا سونے کے لیے جاتی ہے۔ اسے ہمیشہ بہت ہی عجیب قسم کے خواب آیا کرتے تھے۔ اس بار وہ خواب دیکھتی ہے کہ وہ ایک بورڈ کے اوپر اڑ رہی ہے اور اڑتے اڑتے انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک سے وہ بورڈ ایک دیوار سے جا کر ٹکرا جاتا ہے، جس کے بعد اس دیوار میں ایک ہول ہو جاتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف دیکھتی ہے تو وہاں اسے کچھ نیلے رنگ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ نیلے رنگ کے لوگ ان مشینوں پر کام کر رہے تھے جو لوگوں کو خواب دکھایا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ مینا کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی اور اسے باہر ٹرک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ مینا کے فادر اپنی نئی فیملی کے ساتھ یہاں آ چکے ہیں۔ مینا اپنی سوتیلی ماں اور ان کی بیٹی جینی سے ملتی ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینی ایک بہت ہی زیادہ بدتمیز لڑکی ہے۔ اس نے آنے کے ساتھ ہی مینا کے روم پر پورا قبضہ کر لیا تھا۔ مینا اس کے اس رویے سے کافی اپسیٹ ہوتی ہے کیونکہ اب جینی مینا کے کمرے میں آ گئی تھی تو اسے سونے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں ایئر پلگ لگاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ وہ پھر سے اپنے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی جہاں وہ ایک مرتبہ پھر سے اڑ رہی تھی۔ یہاں وہ اڑتے اڑتے اسی دیوار کی طرف جاتی ہے۔ وہ اس ہول کے ذریعے دیوار کے دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ یہاں اس کی ملاقات ایک نیلے رنگ کے آدمی سے ہوتی ہے جس کا نام گیف تھا، جو کہ مینا کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں ہے۔ یہاں گیف مینا کو ساری سائٹ دکھاتا ہے جہاں پر اور بھی بہت سارے لوگوں کے خواب بن رہے تھے۔ یہ وہی دنیا تھی جہاں پر ہر ایک کا خواب بنایا جاتا تھا۔ اچانک سے یہاں پر ایک بلو رنگ کا انسپیکٹر آ جاتا ہے جو کہ گیف کو آ کر کہتا ہے کہ تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ یہاں پر گیف مینا کو جلدی سے چھپا دیتا ہے تاکہ انسپیکٹر مینا کو نہ دیکھ سکے۔ وہ بلو کلر کا انسپیکٹر گیف سے کہتا ہے کہ تم اسکرپٹ پر عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مینا کے خوابوں میں پرابلمز آ رہے ہیں اور وہ عجیب قسم کے خواب بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ ساری بات مینا سن رہی تھی کہ اچانک سے اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور وہ نیچے جا کر گرتی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ اب اپنے فادر کے خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہے جہاں پر ویسے ہی نیلے رنگ کے لوگ ان کے ڈریم پر کام کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس ڈریم میں اس کے فادر کی برتھ ڈے ہے۔ یہاں پر ایک بلو کلر کا آدمی آ کر مینا کو ایک گفٹ دیتا ہے اور مینا اپنے فادر کو کوئی تحفہ دینے کے بجائے صرف مچھلی دیتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے اور مینا اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے فادر وہی مچھلی کھا رہے ہیں جو اس نے انہیں پچھلی رات خواب میں دی تھی۔ مینا یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، جس کے بعد اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ کسی کے بھی خواب میں جا کر الٹا پلٹا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مینا کی زندگی میں ابھی بھی ایک جنگ چل رہی تھی، وہ تھی جینی کے ساتھ۔ جینی کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہی تھی کہ وہ مینا کو اس کے فادر کی نظر میں کسی بھی طرح برا ثابت کر سکے۔ یہاں تک کہ اس نے مینا کو یہ بھی کہا کہ وہ مینا کے پالتو چوہے کو کہیں بھی جا کر چھوڑ آئے گی۔ اس کے بعد مینا سوچتی ہے کہ وہ جینی کے خواب میں جا کر کچھ گڑبڑ کرے گی اور اسے ایسا کرنے کے لیے گیف کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ رات کو سوتی ہے اور اپنے خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ ساری صورتحال گیف کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جینی کے خوابوں میں جانا ہے۔ اس کے بعد گیف مینا کو جینی کے خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ وہ وہاں جا کر مینا کے پالتو چوہے کا سائز بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو کہ جینی کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اور کافی مستی کرتا ہے۔ اس طرح سے اس ڈریم کو دیکھ کر جینی کے دل میں اس کے لیے پیار آ رہا تھا۔ جب صبح ہوتی ہے تو مینا دیکھتی ہے کہ جینی کو اس چوہے پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ وہ اسے پیار سے سنبھال رہی تھی اور اس کی بہت ساری تصویریں بھی لے رہی تھی۔ مینا نے اپنی اور جینی کی جنگ کو بڑی مشکل سے ختم کیا تھا، لیکن ایک دن پھر سے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ جینی اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کے ساتھ مل کر
مینا کا بہت زیادہ مذاق بناتی ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ تم کتنے اولڈ قسم کے کپڑے پہنتی ہو اور تم کتنی اولڈ فیشن ہو۔ مینا پھر سے پلان بناتی ہے کہ وہ جینی کے خوابوں میں جا کر چینجز کرے گی تاکہ اب اس کو اس کے کپڑوں سے مسئلہ نہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ رات کو دوبارہ سو جاتی ہے اور گیف سے جا کر دوبارہ سے یہی کہتی ہے کہ مجھے جینی کے خوابوں میں جا کر کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں۔ ایک بار پھر وہ دوبارہ جینی کی خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں وہ جینی کو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح مینا کا سویٹر خرید لے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جینی بڑی مشکلوں سے وہ سویٹر خرید لیتی ہے۔ اچانک سے وہاں ایک اور ڈریم بلڈر آ جاتا ہے جس کا نام مائلو تھا۔ وہ گیف سے کہتا ہے کہ تم وہ غلطی مت کرنا جو میں نے کی تھی۔ اس نے بھی ایسے ہی خوابوں میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی دوران انسپیکٹر وہاں آ جاتا ہے جس کے بعد گیف مینا کو چھپانے لگتا ہے۔ یہاں مائلو بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ مینا کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب صبح ہوتی ہے اور جینی بہت عجیب برتاؤ کر رہی تھی کیونکہ وہ خود بھی کافی زیادہ پریشان تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے اب مینا کے کپڑے پسند آنے لگے تھے اور وہ خود بھی اسی طرح کی ڈریسنگ کرنے لگی تھی۔ پہلے اسے وہ چوہا پسند آ گیا اور اب مینا کے کپڑے۔ اس طرح کا رویہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کی بدتمیزیاں بھی بڑھنے لگی تھی کیونکہ وہ خود بھی ڈسٹرب ہونے لگی تھی۔ جینی گھر میں عجیب و غریب برتاؤ کر رہی تھی جس کی وجہ سے جینی کی مدر ہیلینی کو لگتا ہے کہ جینی کو واپس لے جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ دونوں پیکنگ کرنے لگتی ہیں کہ جینی کو لے کر وہ دوبارہ شہر چلے جائیں گے۔ اب پیکنگ کے دوران جینی کو ملتی ہے مینا کی ڈائری جہاں اس کی بہت ساری ڈرائنگز بنی ہوئی تھی ڈریم ورلڈ کی، اور اسی لیے جینی کو لگتا ہے کہ اس کے عجیب ڈریمز اور عجیب رویے کے پیچھے مینا کا ہاتھ ضرور ہے۔ جینی اب سوچ لیتی ہے کہ وہ مینا سے بدلہ ضرور لے گی، جس کی وجہ سے وہ اپنی مدر سے کہتی ہے کہ ہمیں شہر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ اب وہ مینا کو تنگ کرنے کے لیے اس کے فادر کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونے لگتی ہے اور وہ چیز حاصل کرنے لگتی ہے جو مینا کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ ان ساری باتوں سے مینا بھی ڈسٹرب ہونے لگتی ہے اور وہ جینی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی نظروں میں بری بن جاتی ہے۔ مینا دوبارہ سے سوچتی ہے کہ وہ جینی کے خوابوں میں جائے گی اور اس بار وہ اسے بہت ہی زیادہ ڈراؤنا خواب دکھائے گی۔ جینی کو مکڑیوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور مینا کا یہی پلان تھا کہ وہ اس کے خواب میں ایک بہت بڑی مکڑی لے کر جائے گی۔ جب وہ اس کے خواب میں مکڑی لے کر جاتی ہے تو وہ مکڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جس سے جینی اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ وہ ایک بہت ہی عجیب جگہ پر جا کر گر گئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سارے ڈریم بلڈرز خراب مشینوں کو رکھا کرتے تھے۔ اس سارے شور سے انسپیکٹر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کیا حال ہو رہا ہے تو وہ ان تمام واقعات کا ذمہ دار گیف کو ٹھہراتا ہے اور اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا کر صفائی کی ڈیوٹی دے دیتا ہے۔ جب وہ سب صبح اٹھتے ہیں تو مینا دیکھتی ہے کہ نیچے گرنے کی وجہ سے جینی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اسے خود پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بہت ہی برا فیل کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے فادر کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں ساری چیزوں کو ٹھیک بھی کروں گی۔ جب مینا رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی مدر اس کے کمرے میں آتی ہے۔ مینا ان کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ مینا کی مدر اسے کہتی ہے میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ جب مینا ان سے ہیلینی اور جینی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ جواب دیتی ہیں ایسے تو کوئی لوگ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ مینا یہ تمام باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنی مدر کو گلے لگا لیتی ہے۔ وہاں اسے اپنی مدر کی گردن کے پیچھے ایک ہک دکھائی دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک خواب تھا، یہ ڈریم بلڈر کی ایک چال تھی تاکہ مینا وہاں سے نہ اٹھے اور جینی کے خواب میں جانے کی کوشش ہی نہ کرے، اور وہ پلان کرتی ہے کہ وہ ایک بار پھر سے جینی کے خواب میں ضرور جائے گی۔ وہاں انسپیکٹر بھی راؤنڈ پر تھا۔ مینا اس سے چھپ کر بہت ہی مشکلوں سے جینی کے خواب میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اسی کریش ایریا میں جاتی ہے جہاں جینی گری تھی۔ وہ اس کو لے کر وہاں سے نکلتی ہے، اتنے میں وہاں پر وہی بڑی سی مکڑی بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ مکڑی سے چھپتے چھپاتے بہت ہی مختلف قسم کے ڈریمز میں پہنچ جاتی ہیں جو سارے کے سارے جینی کے تھے۔ ان چھوٹے ڈریمز کو دیکھ کر مینا کو سمجھ آتا ہے کہ جینی کے فادر اسے اور اس کی مدر کو چھوڑ کر بہت سال پہلے ہی جا چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جینی بہت ہی زیادہ عجیب ہو گئی تھی۔ مینا گیف کی مدد سے ان چھوٹے خوابوں کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور ڈیلیٹ کر دیتی ہے تاکہ اس کے مائنڈ میں ان سارے ڈریمز کی کوئی بھی میموری نہ رہے۔ مینا چاہتی تھی کہ اسے ایسے ڈریمز دوبارہ نہ آئیں اور وہ پھر سے ایک بہت ہی اچھی بیٹی اور بہن بن کے رہے۔ جینی کا خواب بہت ہی زیادہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ انسپیکٹر بھی اس معاملے میں ان کی
की हेल्प कर रहा था। जब जेनी सुबह उठती है तो कोमे से बाहर आ चुकी थी। उसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि ये सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं, जहाँ पर मीना और जेनी बहनों की तरह हैं और उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ ड्रीम बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट और नए ड्रीम्स में लगे रहते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।